باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نوجوان دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک فکری سوچ کا آغاز ہوا ہے اس نئے سال 2023 میں، تو اس میں آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا حوصلہ افزائی پہ، انکریجمنٹ ان آور لائف۔ ہماری زندگی میں جو انکریجمنٹ ہے، حوصلہ افزائی ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور ہمارا ینگسٹر کیسے، ہمارا نوجوان طبقہ کیسے وہ انکریجمنٹ کو معاشرے میں تلاش کرے، یا وہ اپنے آپ کو کس طرح انکریج کر کے اس تحریک کا حصہ بنے جو ہم اس کو جس نقطۂ آغاز سے ہم نے اس کا سفر شروع کیا ہے، وہ اس تحریک کا حصہ کیسے بنے۔ وہ ہے اس کی انکریجمنٹ لوگ مختلف طریقے سے انکریجمنٹ گین کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو انکریج کرنے کا، ہر انسان کا دوسرے کو انکریج کرنے کا ڈفرینٹ کرائیٹیریا ہے، اور یہ انکریجمنٹ اگر ہم نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ اگر کوئی دوست کو انکریج نہیں کر رہا، یا کوئی اپنا فادر جو ہے وہ اپنے بچے کو انکریج نہیں کر رہا، یا کوئی بردر اپنے بردر کو انکریج نہیں کر رہا، یا معاشرے میں اور کوئی دوسرا ریلیٹیو اپنے دوسرے ریلیٹیو کو انکریج نہیں کر رہا، تو اٹ مینس کہ وہ اس کانفیڈنس لیول کو یا اس پرسنالٹی کو وہ تسلیم نہیں کر پا رہا بیسیکلی۔ تو اس لیے ہمیں یہ رویہ بھی، اپنا یہ ایٹیٹیوڈ، یہ بیہیویئر بھی اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے انکریج کریں ایک دوسرے کو انکریج کرنے سے ہوگا کیا۔ اور جو میرے نزدیک انکریجمنٹ کا جو پروسیس ہے، میں اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالوں گا، اور یہ باتوں کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، لیکن اس سے پہلے میری تمام نوجوان دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ جو موٹیویشن یا جو نالج ہم دوسروں تک کنوے کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو انفارمیشن ہم دوسرے کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس تک پہنچیں، اور وہ اسے اپنی معاملات، جو اس کے روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، وہ ان کو اس میں ڈیل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر وہ اس پہچان میں چلا جائے جو پہچان ہم چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ ایک موٹیو ہے کہ ہم اس پہچان میں لے کے جائیں اس بندے کو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے اپنی پہچان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی خودی کو کیسے تسلیم کرنا ہے یا کروانا ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے ہم اگر اپنے دین پہ ہی غور و فکر کریں یا دیکھیں، تو اس میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان میں اگر اپنی زندگی میں کامیابی گین کرنی ہے یا انکریجمنٹ لینی ہے، تو اس کو بائی اٹ سیلف 4 کام ایسے ہیں جو اپنی وہ روٹین میں اڈاپٹ کرے، تو وہ اس سے نہ صرف وہ ایک انکریجمنٹ گین کرے گا، بلکہ وہ معاشرے میں بھی ایک اچھا رول پلے کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ان 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ڈسکشن میں آتی ہے، وہ ہے علم۔ لفظ علم آپ دیکھیں، لفظ علم، اس کے 3 حرف ہیں۔ یہ لفظ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے، عین، لام، میم۔ اب عین دیکھیں، عین لفظ جو ہے وہ عین عربی کے لفظ عین آنکھ سے نکلا ہے، اور لام اللہ پاک کے حرفوں میں سے ایک حرف ہے، اور میم آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرفوں میں سے ایک حرف ہے۔ یعنی آنکھ کا اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا، سوچنا، سمجھنا، اس چیز کی جستجو اور تلاش میں نکل پڑنا، اس چیز کو کہا گیا ہے علم۔ یہ علم کا پروسیس جو میں سٹارٹ میں بات کر چکا ہے، یہ علم بیسیکلی سیکھنا اور سکھانا ہی ہے۔ علم آپ دیکھیں، علم ہر مختلف اینگلز میں پڑا ہوا ہے، مختلف شیپس میں ہے۔ انجینئرنگ کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، اکاؤنٹنسی کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، ہر طرح کا علم مارکیٹ میں موجود ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے علم کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا معنی رکھتی ہے، یعنی ہم علم کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں کہ آنکھ کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر دیکھنا، سوچنا، سمجھنا، اس چیز کا نام علم ہے۔
تو پھر انسان کی وہ پہچان بھی اسی کے ساتھ ہے، اسی علم کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ ہے وہ پہلا نقطہ. اب آ جاتا ہے علم کے بعد آ جاتا ہے نیت. نیت کے بارے میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک آپ کے عملوں کا دارومدار آپ کی نیتوں پر ہے. یعنی انسان کی جو ڈیٹا میموری ہے اس میں جس قسم کی نیت ہے یا اس کی سوچ ہے ویسے ہی اس کا عمل ہے. یعنی اس نے اگر سوچا فار ایگزامپل کہ میں نے آج اپنی اسٹڈی کو ٹائم نہیں دینا، یعنی میں نے اپنا ٹائم ادھر ادھر ویسٹ کرنا ہے، تو اس کی سوچ میں وہ پہلے سے وہ بات وہ ہے. اگر وہ اپنی سوچ کو اپنے اس چیز کو اڈاپٹ کرنے میں لگاتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، فار ایگزامپل وہ اگر اکاؤنٹنسی کے معاملات سے ریلیٹڈ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا علم اس چیز کے لیے گین کروں، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اپنی نیت بنانی پڑے گی، اپنی سوچ ڈیولپ کرنی پڑے گی. وہ جب تک اس سوچ میں نہیں جائے گا وہ چیز گین نہیں کر سکے گا. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے صبر. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر انسان کو وہ مراحل طے کرواتا ہے کہ انسان کی پہچان کے لیے صبر کا عمل دخل ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے معاملات زندگی میں اپنے آپ کو خود پیچھے لے جائیں اور اپنے دوست کو یا اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو یا اپنے بیوی بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو ان کی پرائرٹیز میں وہ چیز شامل ہو جائے. خود پر صبر کر کے دوسرے کو خوشی دے دینا یہ اس معاشرے میں ایک بہت اہم رول ادا کرے گا اگر ہم اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور آخر میں آ جاتا ہے کردار. کردار کے بارے میں فرمایا گیا کردار کر کے دکھانے کا نام ہے. یعنی ہم عملی طور پر وہ چیز کر کے دکھائیں جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک جاب پرسن بات کر رہا ہے کہ جی میں اپنی آرگنائزیشن میں فلاں کام کرنا جانتا ہوں یا میری اس کے اوپر گرپ ہے، تو پھر وہ چیز وہ کر کے بھی دکھائے. وہ اس کو پتا ہو کہ جو اس کا اونر ہے یا جس آرگنائزیشن کا وہ ایک اس میں رول ایک پلے کر رہا ہے، کیا وہ اس آرگنائزیشن کے لیے اتنا مثبت ثابت ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ جو اس کی کیپابلٹیز ہیں یا جو اس کے اندر انرجیز ہیں وہ اس آرگنائزیشن میں ویسے انڈیل رہا ہے، ویسے انکرج کر رہا ہے، ویسے اس ماحول کا حصہ بن رہا ہے؟ اگر وہ بن رہا ہے تو اٹ مینز وہ اس آرگنائزیشن کے لیے نہ صرف بلکہ اپنے آپ کے لیے بھی وہ اس لرننگ کا پارٹ مار رہا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہے. یہ چار وہ کام ہیں جس میں ہم دوبارہ اس کو اگر ڈسکس کریں، علم، نیت، صبر اور کردار. یہ چار وہ کام ہیں جو انسان اگر اپنی زندگی میں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے، ان کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے، تو وہ پھر اپنی پہچان کے پہلے حصے میں چلا جائے گا. وہ پہچان جو اس کو اپنے مالک اور خالق تک لے کے جائے گی، اگر وہ ان چار کاموں پہ عمل کرتا ہے تو پھر وہاں تک وہ جائے گا. اسی طریقے سے چار کام وہ ہیں جو بحیثیت انسان اس نے چھوڑنے ہیں. اس میں سب سے پہلا کام فکر. آپ دیکھیں کہ فکر ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف ہم انسانوں کے پاس ہی سب سے زیادہ ہے. اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوق پیدا کیا اور سب سے زیادہ فکریں بھی ہمارے پاس ہی ہیں. کسی دوسری مخلوق کے پاس اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر اس انسان کے پاس ہے. فکر جتنی آپ فکر کریں گے آپ کے روزمرہ کے معاملات اتنے ہی ڈسٹرب رہیں گے. اور اگر ایک بندہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو جب وہ اپنے مالک کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر وہ ان تمام فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے جو اس کو اپنی ظاہری زندگی میں مسائل درپیش آتے ہیں، وہ اس سے بری ضمع ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کر کے چلتا ہے، یہ فکر اگر ہم نیگلیکٹ کریں گے، اس کو اپنے آپ سے آزاد کریں گے، تو پھر ہم ان تمام فکروں سے آزاد ہو جائیں گے جو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں، تخریبی عمل پیدا کرتی ہیں، پوزیٹیوٹی کی طرف ہمیں جان ہی نہیں دیتی. یہ ہے وہ پہلا کام فکر. فکر کے بعد آ جاتا ہے غم.
غم ہمیں ہر طرح کا، جس طرح ہم اس دنیا میں آئے ہیں اسی طرح ہم نے اس دنیا سے چلے بھی جانا ہے. تو غم ہمیں کس بات کا؟ غم تو تب ہو کہ جو چیز ہم اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں یا جو ہم نے خود سے کریٹ کی ہوئی ہے اس پہ ہم غم کریں. یہ مالک نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں، مالک ہی ہمیں لے کے گیا، تو پھر غم کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا.